أشهد أن محمد رسول الله. ذرا کان لگا کر سنو، ہم آپ کو ایک اور بھوشواڑی، ایک اور پریڈکشن بتاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور مسیحا کی پیشن گوئی ہوئی. میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتاؤں گا، لمبا نہیں کروں گا، تاکہ وقت کے لوگ جو کالکی اوتار اور چائرن اور سائرن مہاپرش کا انتظار کر رہے ہیں نا، انہیں احساس ہو جائے. یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور بھوشواڑی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھوشواڑی کی گئی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 500 سال پہلے. فارس میں آگ کی پوجا ہوتی تھی. وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سلمان. اس کا باپ سلمان فارسی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر صحابہ بن گئے. ان کا باپ آگ کی پوجا کرتے تھے. آگ کی پوجا کر کر کے وہ تھک گئے. ان کے دل میں ایک عجیب سی بات پیدا ہوئی کہ یہ غلط ہے. تو آگ کی پوجا سے نجات پانے کے لیے وہ یہودی قوم کی طرف نکل پڑے، شام کی طرف، ملک شام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ بعد میں بنے، ایمان والے بنے، اس لیے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یہودی قوم کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج بھی یہودی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ بدھ ہیں، وہ قسم ان کا مذہب ہے. تو وہ چاہا کہ ملک شام جو اس وقت کیا کہتے ہیں، شام کو سوریا کہتے ہیں، سوریا. تو ملک شام تک آئے اور انہوں نے سوچا کہ ملک شام جاؤں گا اور وہاں پر یہودیوں کے مذہب کو مانوں گا اور ایک اللہ کی عبادت کروں گا. یہ آگ کی پوجا کرنے سے وہ باز آئیں گے. تو بہرحال ملک شام گئے. وہاں پر ایک یہودی قوم کے عالم کے پاس تھے. ان کے پاس کچھ سیکھا. تو جب وہ ان کی عمر کو پہنچے، بوڑھے ہو گئے، وہ مرنے والے تھے، تو انہوں نے پوچھا سلمان فارسی نے کہ آپ ہمیں وصیت کر کے جائیے کہ جب آپ مر جائیں گے تو ہم آپ کے بعد کس کے شاگرد بنے. تو انہوں نے کسی دوسرے یہودی کے علماء کا ذکر کیا کہ ان کے پاس چلے جانا، وہ آپ کو سکھائیں گے. تو وہ مر گیا، تو وہاں پہنچ گئے. وہاں بھی وہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی ان سے پوچھا، اس عالم سے، کہ اب آپ جب موت آ جائے گی آپ کو، تو آپ ہمیں پیشن گوئی بتا دیں کہ آپ کے بعد اب ہم کس کے پاس جا کر دین سیکھیں گے، یہودی دین، اور اس پر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اب زمانہ برا آ گیا ہے، اب سب ظالم ہو گئے ہیں، ادھرمی ہو گئے ہیں. اب اس آنے والے زمانے میں ایک آخری نبی آنے والا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا. جیسے آج بھی بہت ساری پیشن گوئی ہے، ویسے اس وقت بھی بہت ساری پیشن گوئی تھی. آخری نبی کی بہت بڑی پیشن گوئی تھی. تو وہ حضرت سلمان کو اس یہودی عالم نے کہا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. وہ ایک ایسے شہر میں آئیں گے جو کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا ہوگا. اب تم اس طرف جانا، جو اس شہر کو ڈھونڈنا، اس گاؤں کو ڈھونڈنا جو کھجوروں سے گھرا ہوا ہوگا. نشانیاں بتائی، بہت ساری نشانی بتائی ان کی، یہ نشانی ہوگی. تو تم ان کے پاس جانا، وہ آخری نبی ہوں گے، وہ تم کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے. بہرحال لمبا نہ کروں، تو وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. پھر ان کا انتقال ہو گیا تو وہ آخری نبی کی تلاش میں مدینہ کی طرف گئے کہ مدینہ کھجوروں سے گھرا ہوا ہے، اس طرف کھجور کا درخت بہت ہے. تو انہوں نے پیدل سفر کیا اور مدینہ کی طرف گئے. مدینہ جب وہاں پہنچے تو ایک آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، شاید کھجور توڑ رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا. تو انہوں نے آواز دی کہ مدینہ شہر، یہ ہم کس طرف جائے، راستہ سے کچھ پوچھا، کیا کرنے جا رہے ہو بھائی؟ میں نے سنا اس طرف وہاں پر ایک آخری نبی آئے گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی بات ہوگی. تو انہوں نے کچھ معلومات کیا تو اس شخص نے بتایا کہ وہ آخری نبی تو آ چکے ہیں.
کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ مسجد میں گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے، ساری نشانیاں دیکھ لی، لیکن ایک نشانی دیکھنا باقی تھا، ان کے پشت پر، ان کے پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو اس یہودی کے عالم نے بتایا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گرد چکر لگا رہے تھے کہ کسی طرح ان کی پیٹھ نظر آ جائے۔ تو اللہ نے اب فرشتہ بھیج کر وہی نازل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت سلمان آئے ہوئے ہیں اور وہ تمہارے پیٹھ کی مہر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ چکر کاٹ رہے ہیں، تو ان کو مہر دکھا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے تھے، جب سلمان فارسی ایسے راؤنڈ مارتے پیچھے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور ایسے جھٹکا اور پھر لپیٹ لیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھ لیا کہ ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر ہے، تو وہاں مسلمان ہو گئے۔ ایسی پیشن گوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، تو میں اس لیے سب بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے سے پریڈکشن آتی گئی ہے کسی نہ کسی مہاپرش کی، کسی نہ کسی اوتار کی، کسی نہ کسی نبی کی۔ تو الفاظوں کا فرق ہے، لیکن آپ جسے مہاپرش گریٹر کہتے ہو، اس کی پیشن گوئیوں سے دنیا میں ان کی پیشن گوئیاں بھری پڑی ہیں، اور ان کی پوری سٹوری بھری پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا ان سٹوریوں پر بھی لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بہت سارے لوگ مہاپرش کا انتظار کرتے ہیں، ان کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، ان کا کہنا ماننے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، کیونکہ بہت تعریف ہوتی ہے، لیکن وہ خود برے ہوتے ہیں جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یار، یہ تو میری مرضی کے خلاف ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ 13 سال کی تھی یا اس کے آس پاس کی تھی۔ تو بچپن میں وہ اپنے چاچا کے ساتھ کسی سفر میں گئے، شام، ملک شام کی طرف، سیریا کی طرف، ابو طالب کے ساتھ، تو بیپار کے لیے۔ تو راستے میں بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بولوں گا۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی کو، عیسائی کو، کرسچن کو۔ تو وہاں اہل کتاب کا ایک عالم آیا، وہ یہودی کا تھا یا کرسچن کا تھا، عیسائی کا تھا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو اہل کتاب کا ایک عالم آیا جن کو آخری نبی کا پورا معلوم تھا، اور وہ اہل کتاب میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ سارے جانتے تھے کہ ایک آخری نبی ایسے شہر میں آنے والا ہے جو کھجوروں سے گھرا ہوا ہوگا، اور بہت ساری نشانیاں تھیں۔ جیسے اس وقت کالکی اوتار، شاعرن اور مہاپرش کی بہت ساری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، ایسے ہر زمانے میں آنے والے پرش کی نشانیاں موجود ہوتی تھی اور بیان کی جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں بھی بیان کی گئی۔ تو اس اہل کتاب نے اونٹ پر سوار اس بچے کو دیکھا جس کا نام محمد تھا۔ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے وارث کو تلاش کیا گیا، پوچھا تو ابو طالب کے پاس گیا، کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اہل کتاب عالم نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے نا، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا اس وقت۔ ابو طالب نے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، میں اس کا چاچا ہوں۔ تو میرا بیٹا ہوا نا، میرا چاچا ہوں، میں اس کا چاچا ہوں، میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میرا بیٹا ہی ہے نا، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ اہل کتاب نے بولا ہاں ٹھیک ہے، اس کا باپ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بچہ نبی ہے، اور یہی بچہ آخری نبی ہے۔ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ اس چہرے کی نشانیاں میں پہچان لیا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں ہوگا، مر جائے گا بچپن میں ہی۔
پیدا ہونے سے پہلے شاید مر جائے گا. اس بچے کے پیدائش سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو جائے گا. تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ بچے کا باپ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ابو طالب نے کہا میں اس کا چاچا ہوں اور اس کا باپ میرا بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. اسٹوری بتائی تو اس اہل کتاب نے، اچھا یہاں پر ایک میں بھول کر رہا ہوں، ساری اسٹوری اس نے، تھوڑی سی اسٹوری ہے اس میں. اہل کتاب جو تھا اس بچے کو اونٹ پہ سوار دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے وارث کون تھے وہ سب بزنس میں چلے گئے، خرید و فروخت میں بزی تھے تو وہ نہ جان سکا. تو اس نے مدینے کے طرف سے آئے ہوئے تمام بیپاریوں کو اس نے دعوت دی، کھانا بنوایا، کھلوایا، سارے لوگوں کو دعوت دی، سب کو بلوایا اور کھانا کھلوایا. اس بچے کو اور اس بچے کے پورے پریوار کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے، کیونکہ وہ پہچان چکا تھا وہ نبی تھے. تو کھانے کے دوران دیکھا کہ سارے لوگ آ گئے لیکن وہ بچہ نہیں آیا. تب اس نے تلاش کیا، باتیں کی، تب اس کو پتا چلا کہ وہ بچہ اونٹوں کی رکھوالی کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے. بہرحال پھر اسے بتایا گیا کہ وہ کس کا بچہ ہے، کیا ہے. تب جا کے ابو طالب سے بات چیت ہوئی، تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ابو طالب کو اس اہل کتاب نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس بچے کو لے کر واپس چلے جاؤ جلد سے جلد اور سرکشت لے کے جاؤ اور اس کو بہت کیئرفل لے کر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب کے لوگ، یہودی اور کرسچن کے ظالم لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے مار ڈالیں گے. ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو بہت سنبھال کر یہاں سے لے کر واپس چلے جاؤ جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ اس بچے کو اہل کتاب نے اگر دیکھ لیا تو اس کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ آخری نبی ہے. اس کو پہچان لیں گے، اس کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بچہ نہ تو یہودی ہے نہ تو کرسچن ہے. آگے چل کر یہ یہودیت اور کرسچن کے خلاف ہوگا اور یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اسی وقت مار دیں گے. ایسے مہاپرش کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمام وہ لوگ جو کال کی اوتار کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں، جو کال کی اوتار سے ملنا چاہتے ہیں، جو سائرن سے ملنا چاہتے ہیں، سائرن کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، مہاپرش کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. تو آپ لوگ اپنے دماغ کو سب سے پہلے ٹھنڈا کیجئے اور دنیا کو جتنا گزرے ہوئے زمانے میں جا سکتے ہو اتنا گزرے ہوئے زمانے میں جاؤ، وہاں سے تحقیق کرتے، جانچتے، پرکھتے آپ واپس آؤ اس زمانے میں. تو آپ کے سامنے کھلے دن کی طرح، اجالے کی طرح روشنی آ جائے گی اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. بہت ساری نشانیاں خود بخود آپ سمجھنے لگ جاؤ گے. اس وقت بہت سارے یوٹیوب پر، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آدمی کہیں بیٹھا ہے، کہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کی آواز سن لیتا ہے. پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. کتابیں لکھی جاتی تھیں بڑی بڑی، نہ جانے کیسے کیسی کتابیں لکھی جاتی تھیں. آج کے جیسے کتابوں کا زمانہ بھی نہیں تھا. کہیں پتوں پر، کہیں ہڈی پر، کہیں چمڑے پر، کہیں پر کئی طرح طرح کی کتابیں ہوا کرتی تھیں، لکھا جاتا تھا. بہرحال اس طرح سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا. آپ یوسف علیہ السلام کے زمانے کو لیں تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری بھوشوانی تھی، ہزاروں سال پہلے کی. تو یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، لیکن ہزاروں سال پہلے کی بھوشوانی تھی کہ یہاں پر ایک مہاپرش آئے گا اور یہاں پر جو تمام بتوں کی پوجا ہوتی تھی یہ سب ختم ہو جائے گا. بہت سارے خداؤں کی پوجا
ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ایک خدا کی پوجا کی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھی کہ شاید میں جانتا ہوں خدا ایکتا کی پوجا ہوگی، اور وہاں ہوئی، نہ جانے کتنے کی پوجا ہوتی تھی مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت پیشن گوئی تھی۔ 400 سال کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یہودی قوم کو فرعون نے ظلم کیا، ان سے نہ جانے کتنا ظلم کیا، محنت مزدوری کروائی، ان کو قید کر لیا۔ وہ جو مصر میں آج بھی اونچے اونچے پیرامڈ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، انہی یہودیوں نے بنایا۔ فرعون قوم نے ان یہودیوں سے مزدوری کر کے بنوایا، ان سے غلامی کروائی، ان پہ بڑے بڑے ظلم ستم کیے۔ اس وقت یہودی قوم مظلوم قوم تھی، لیکن ہاں اللہ کے دین کے نافرمان تھے تو اللہ نے ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ ایسا ہوتا ہے جب قوم نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ وقت کے بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ اس پر ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ مظلوم ہو جاتے ہیں۔ وہی یہودی قوم جو اس وقت مظلوم تھے آج ظالم ہو گئے ہیں۔ آج 17-18 دسمبر ہے، دیکھ لو غزہ میں 17-18 دسمبر 2023 غزہ میں دیکھ لو کس طرح سے بمباری کر کے پورے غزہ کا صفایا کر دیا۔ پہلے یہی یہودی، عیسائی، کرسچن، یورپ والے، نیٹو والے نے پورے سیریا کے گھروں کو دیکھو کس طرح سے تباہ برباد کر دیا ہے۔ کل کے مظلوم آج کے ظالم ہو گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کی باری ہے کہ اب چونکہ مسلمان ظالم ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ نے ظالم قوموں پر ان پر مسلط کر دیا ہے۔ اب مسلمان مظلوم ہو گئے کیونکہ انہوں نے خود کو ظالم بنا لیا نا۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے نہ جانے کتنوں کی پوجا کرنے لگے۔ جہاں دیکھو ان کی وہاں ایک درگاہ بنی ہوئی ہے، پیر صاحب، حضرت صاحب، ہمارے بہت پہنچی ہستی، بہت بڑی ہستی۔ اب جب غیر قوم کو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے تو اونچی ہستی، بڑی ہستی سب غائب ہو گئے ہے نا بھیا؟ تو یہ ذرا ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں، ذرا ایسا تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ تو مسلمان قوم وقت کے مظلوم ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت ساری پیشن گوئی تھی۔ آپ جب موسیٰ علیہ السلام کی فلم دیکھیں گے نا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا آنے کا ہوگا تو مظلوموں میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہاں پہلے پیشن گوئی تھی کہ وہ کھلا معجزہ دکھائے گا، یہ دکھائے گا، وہ دکھائے گا۔ وہی فرعون موسیٰ کو پالا بڑا کیا، بعد میں وہی موسیٰ پر انہی غریبوں میں، یہودی قوم میں ڈال دیا گیا، اسی میں وہ مصیبت سے کام کرنے لگ گئے۔ پھر 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور 400 سال کے بعد پھر ان یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام سے نجات دلوائی۔ یہ سب پہلے پیشن گوئی میں موجود تھا کہ ایک مسیحا آئے گا۔ موسیٰ نہیں آئے گا، موسیٰ کا نام نہیں تھا، ایک مسیحا کا نام تھا۔ ایک مسیحا آئے گا اور وہ یہودی قوم کو ظالم بادشاہ سے نجات دلوائے گا۔ یہ سب بہت ساری پریڈکشن، بھوشواڑی، پیشن گوئی موجود تھی۔ تو موسیٰ آئے اور ان کیے، چلے گئے، اور اسی موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون بادشاہ نے نہ جانے کتنے یہودی کے بچوں کو، بے گناہ بچوں کو مروایا۔ تو جہاں مسیحا آتا ہے وہاں اس کے کچھ ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دیدار کا حسرت رکھتے ہیں، دیدار کے لیے بڑے خوش فہمی کے ساتھ حسرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کا دیدار کریں۔ وہیں پر بڑے بڑے لوگ ان کو مارنے کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم جیسے دیکھ لیں ویسے ان کو مار دو۔ یعنی محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف دشمن بھی بہت ہوتے ہیں جو ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیے نا، دیکھا نا؟ جہاں ماننے والے مسیحا کے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، مسیحا کا انتظار کرنے والے حواری تھے، اور بہت سارے دیگر یہودیوں نے بعد میں ان کو مار بھی دیا، صلیب پہ چڑھا کے۔ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے پلان کیے مارنے کے لیے۔